میں جوائن کیا ہے جناب نعیم گجر صاحب، صدر ہیں اسلام آباد بار کے۔ حسن رضا پاشا صاحب کسی تعارف کے متعلق ماہر قانون ہے اور وکلاء باڈیز کو ہیڈ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی اس حوالے سے سرگرم ہیں۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ حسن رضا پاشا صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ یہ پاشا صاحب، اب کچھ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب وکلاء تحریک جو ہے وہ بھی اب ہر چند کے وکلاء بھی تقسیم ہے اس حوالے سے اور ان کی تنظیمیں بھی تقسیم ہیں، مگر اسلام آباد میں تو آج سنا ہے کہ مکمل سٹرائک تھی۔ کیا ہوتا نظر آ رہا ہے اور یہ ایشو ریزالو ہوگا یا مرضی والے مرضی ہی کریں گے؟ جناب پاشا صاحب۔ قائی صاحب، اسلام آباد بار کونسل کی کال پہ ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اسلام آباد نے آج ہڑتال کی کال دی اور یقیناً وہ کامیاب تھی۔ آج ایک کنونشن بھی کیا ڈسٹرکٹ کورٹ میں انہوں نے اور اس بات پہ احتجاج کیا کہ کیوں ججز کی ٹرانسفر یہاں کی گئی ہے اور یہاں سے فوری طور پہ نہ کرے، اور دوسرا مطالبہ تھا کہ جو 10 فروری کا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک جو آرٹیکل 200 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، اس میں صدر پاکستان کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ چیف جسٹس آف پاکستان اور متعلقہ جو چیف جسٹس صاحبان ہیں، جہاں سے جج کو آپ نے لینا ہے اور جہاں پہ لے کے جانا ہے وہ بھی چیف جسٹس اور جو جج صاحب ہیں متعلقہ، ان سب سے کانسنٹ لے کے آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، اور وہ انہوں نے اس طرح کر دیا۔ اب بات آتی ہے کہ کیا نیت تھی، نیتوں کا حال تو اللہ تعالی ہی جانتا ہے، لیکن یہ چیز اپنی جگہ پہ ایک نظر آ رہی ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کو روکنے کی کوشش کی گئی کہ وہ چیف جسٹس نہ بنے۔ اب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو سینئر پیونی جج بنا دیا گیا، اور جو 10 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے اس میں عمر فاروق صاحب سپریم کورٹ چلے جائیں گے اور جسٹس ڈوگر صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا حلف اٹھا لیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس سے پہلے اسلام آباد میں ایسا نہیں ہوا؟ اسلام آباد میں 3 مختلف مواقع پہ لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو لایا گیا ایز چیف جسٹس۔ سب سے پہلے سردار محمد اسلم صاحب تھے، ان کو لایا گیا، لیکن اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کوئی انیشلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، تو لہٰذا ان کو لایا گیا اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹس ہوئی۔ لیکن جو دوسری اپوائنٹمنٹ چیف جسٹس صاحب کی گئی، اس وقت کی گئی جب اپوائنٹمنٹس ہو چکی تھی، لیکن جسٹس بلال صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے دوبارہ لایا گیا اور ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ اور پھر تیسری اس وقت یہ کارروائی کی گئی یا وہ کیا گیا، جسٹس اقبال حمید الرحمان صاحب کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا اور وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے۔ میں پاشا صاحب اس بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ جسٹس اسلم خان اور محمد بلال تھے، ان کو تو مشرف کے پی سی او کے ترامیم کے تحت لایا گیا تھا، ان کو بعد میں سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دی تھی ان کی تقرری، اور جسٹس حمید الرحمان جو ہیں ان کو پھر چیف جسٹس بنایا گیا تھا۔ یہ نظیریں تو ملتی ہیں۔ میرا سوال نعیم صاحب سے ہے۔ نعیم صاحب، آج جو ہڑتال ہوئی وہ جزوی ہڑتال تھی، اسلام آباد کے اندر دیکھنے میں ملی اور بہت سے وکلاء جو ہیں وہ پیش بھی ہوئے۔ کیا وکلاء تحریک چلنے کو ہے؟ وکلاء جو ہیں وہ آج کنونشن کیا ہے، کیا وکلاء جو ہیں صرف ہڑتال تک محدود رہیں گے یا اس سے آگے بھی جائیں گے؟ میاں صاحب السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ، آپ نے موقع دیا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا۔ دیکھیں آج بالکل ہڑتال تھی، کل ہماری اسلام آباد بار کونسل کا، ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے تینوں کیبنٹس نے اس میں شمولیت اختیار کی، جس میں آج قلعہ عمل تیار کیا، اور آج بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ایک بہت بڑا کنونشن ہوا جس میں وکلاء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ گو کہ ہمارے پاس وقت بھی اتنا زیادہ نہیں تھا، کل ہم نے 2 بجے 3 بجے ہم نے ہمارا اجلاس ہوا اور اس کے بعد تقریباً شام کو 4-5 بجے بج چکے تھے، لیکن ایون دین دیکھیں کہ آج جو صبح 11 بجے شروع ہونے والا اجلاس جو تقریباً 6 بجے جا کر ختم ہوا، وکلاء کی ایک کثیر تعداد تھی۔ جہاں تک دیکھیں تحریک کی بات ہے، تحریک بھی ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے۔ جب 2008 میں 9 میں جب اس وقت جسٹس افتخار چودھری کی کیمپین چلی تھی، تحریک چلی تھی، تو میں اس وقت بار کا جوائنٹ سیکرٹری تھا، اور لکیلی جو اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں وہ میرے ساتھ جنرل سیکرٹری تھے۔ یہ تحریکیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، لیکن
بات اصول کی ہے. جیسے بھی ہمارے استاد محترم پاشا صاحب فرما رہے تھے کہ جب قانون کے اندر آئین کے اندر ایک طریقہ کار بیان کر دیا گیا, آپ کہتے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ہی ایک چیف جسٹس اپوائنٹ ہوگا, تو ہمارا مطالبہ کو غیر آئینی یا غیر قانونی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب جب 3 سینئر موسٹ ججز موجود ہیں, آپ ان تینوں میں سے کسی ایک جج کو لے لیں. لیکن ہم یہ بھی ساتھ بات کرتے ہیں, ہم کسی شخصیت یا اشخاص کے ساتھ نہیں ہیں, ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ساتھ ہیں, ہم سپرمیسی آف لا کے ساتھ ہیں, ہم سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہیں. لیکن اگر دوسری طرف سے آپ لا پر آپ نے عمل نہیں کرنا, آئین کی آپ نے دھجیاں بکھیرنی ہے, آپ نے اپنے من پسند ججز لے کر آنے ہیں, اور آپ نے کیسے لیکن نعیم صاحب اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے, کیا اب وکلا جو ہیں وہ پیش ہوں گے یا ہڑتال جاری رہے گی؟ اب ہوگا کیا آگے؟ وکلا کا کیا لاحق عمل ہے؟ دیکھیں آج کا ہمارا کنونشن ہوا, ابھی ہم دوبارہ مل بیٹھ کے بیٹھیں گے, مستقبل کا لاحق عمل تیار کریں گے کہ آیا ہم نے سٹرائکس پر جانا ہے, آیا ہم نے عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے, آگے مزید کیا ہے. ہماری بار ایسوسیشن, ہماری ہائی کورٹ بار اور ڈسٹرکٹ بار, ہم دوبارہ رات کو بیٹھیں گے. نعیم صاحب میں معافی چاہتا ہوں, میں انٹرجیکشن کر رہا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, مگر میں ایک اور حسن رضا پاشا صاحب میں ایک اور حوالے سے آپ سے بات کرتا ہوں, ایک عام آدمی کے طور پر, اس ملک کے 24 کروڑ لوگوں کے حوالے سے. ہمیں پتہ ہے 24 کا الیکشن کیسے ہوا, ہمیں پتہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کیسے ہوئی, نہ آپ سے کچھ بھولا ہوا ہے نہ ہم سے کچھ بھولا ہوا ہے. تو نو دیر ایک امپریشن آتا ہے ایز اف ایک بڑا دھڑا, جو طاقتور دھڑے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ والا تکلف ختم کرو, اور اس میں کچھ خود ججز بھی ان کے ریزرویشنز ہیں, منصور علی خان صاحب ہیں, منیب فاروق صاحب ہیں. تو یہ تاثر نیچے جا رہا ہے, یہ غلط ہے یا صحیح ہے پاشا صاحب؟ نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو جن 2 معزز جج صاحبان کا آپ نے نام لیا وہ اس وقت وہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے اور انصاف جو ہے وہ ڈیلیور نہ کر رہے ہوتے. دیکھیں, فار اینڈ اگینسٹ فیصلے آتے ہیں, آپ کی پسند ناپسند ایک الگ جگہ ہے. آئین کے مطابق اوتھ لے کے آپ سپریم کورٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ریگولر بینچ ہیڈ بھی کر رہے ہیں اور فیصلے بھی دے رہے ہیں. تو یہ امپریشن لینا کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پہلے تو نہیں, میں بالکل ان کی بات نہیں کر رہا حسن رضا پاشا صاحب, میں ان کی بات ہی نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ایئرپورٹ پہ ضمانتیں لیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے حلف اٹھایا اور بعد میں ضمانت لی اسحاق ڈار صاحب نے, اینڈ دین دیر از اے تسلسل آف دس ٹائپ آف, جو کہ ایک ٹلٹ ہمیں نظر آتی ہے. اور دوسری طرف بھی ہم نے دیکھا کہ قاضی فائز صاحب نے کیا فیصلہ کیا اس بلے کے حوالے سے, یا جو لوگ گئے کہ جناب ہمارے وہ جمع نہیں ہونے دے رہے کاغذ آپ. تو یہ کچھ تھوڑا سا یا ہمارے دیکھنے میں کوئی فرق ہے یا پھر کچھ ادھر بھی کچھ خرابی ہے پاشا صاحب؟ قائی صاحب آپ بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا کہ یہ جو آپ گنتے ہیں کہ جناب پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ 130ویں نمبر پہ ہے, تو انہی باتوں کی وجہ سے ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ رجیم چینج ہونے کے بعد عدالت کی فائل کیوں چینج ہو جاتی ہے, وہ جج کیوں چینج ہو جاتا ہے. اس جج کو اس فائل کے اندر رہتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. وہی جج جب پہلے بیٹھا تھا 3 سال پہلے, تو وہ آپ کی کوئی اپلیکیشن منظور کرنے پہ تیار نہیں تھا, آپ کو ضمانت دینے پہ تیار نہیں تھا. آپ چلے گئے, ملزم چلا گیا باہر, واپس آیا تو وہی جج آپ کو بری بھی کر رہا ہے, وہی جج آپ کی حاضری بھی معاف کر رہا ہے, اور وہی جج آپ کو وہ ریلیف دے رہا ہے جو پہلے. نہیں پاشا بھائی ایک اور بات, یعنی ایک پولیٹیکل میں گجر صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں, ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے جی کہ ہمارے لیڈر تو تب آئیں گے جب فلاں جج لگ جائیں گے. میری ناچیز رائے میں, حالانکہ میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں, میں تو پاشا بھائی سے سیکھتا ہوں, اس پہ تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جانی چاہیے کہ یو آر کالنگ ان کویسچن دی وردی جج صاحب who were جنہوں نے آفس لینا تھا. جناب نعیم گجر صاحب. جی قائی صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. دیکھیں سب سے پہلے تو اگر یہی تو اس ملک میں پیچھے جانے کا 130 نمبر آنے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم آئین سے ہٹ جائیں گے, جب ہم قانون سے ہٹ جائیں گے, جب ہم شخصیات کو دیکھیں گے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو. دیکھیں جب آپ قانون اور آئین سے ہٹتے ہیں, آپ انصاف کی دھجیاں بکھیرتے ہیں, تو پھر آپ کو اس طرح کے معاملات نظر آئیں گے. آپ ایک طرف دیکھیں نا, جسٹس ثاقب نثار نے کیا کیا, پھر آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بات کرتے ہیں,
پھر آپ کے ایک ہی سپریم کورٹ کے جج تھے جنہوں نے راتوں رات پنجاب کا بھی الیکشن کرا دیا. مجھے یہ بتائیں کیا وہاں قانون اور آئین کی دھجیاں نہیں بکھیری کی؟ وہاں بھی جج صاحب نے قانون اور آئین کی دھجیاں بکھیری. جسٹس ثاقب نثار کیا ہاسپٹلز کا دورہ نہیں کیا کرتے تھے؟ پھر وہ جا کے جگہ جگہ دورے نہیں کیا کرتے تھے؟ دیکھیں جب کوئی بھی ادارہ ہو، عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ تینوں اپنی حدود اور قیود کے اندر رہ کر کام کرے گی تو وکلا کو نہ سڑکوں پر آنا پڑے گا، نہ آئین کی جنگ لڑنی پڑے گی. دیکھیں خالی ہم وکلا ہی آئین کے رکھوالے نہیں ہیں. دوسری طرف کہتے ہیں کہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پہیے ہوا کرتے ہیں، یہ دونوں پہیوں کو متوازن چلنا ہوتا ہے. یہ سارا ٹھیکہ کیا وکلا نے اٹھا کے رکھا ہے کہ جب تحریک چلے تو وکلا نے اٹھانی ہے؟ تو دیکھیں بات بڑی کلیئر اور واضح طور پر کرنی چاہیے. ہم وکلا یقیناً قانون اور آئین کے علمبردار ضرور ہیں، لیکن دوسری طرف ججز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کو اختیار ملتا ہے، جب آپ چیف جسٹس آف پاکستان بنتے ہیں یا ایون کسی بھی جج کے آپ کورٹ کے جج ہوتے ہیں. پاشا صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے جاتا ہوں. آج چیف جسٹس نے کہا ہے کہ جو کچھ ہوا، جو نئے جج آئے ہیں وہ انہوں نے خوش آئند قرار دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ہے وہ ان کو لایا گیا ہے اور یہ صدر مملکت کا اختیار ہے اور اس اختیار کو استعمال کیا گیا. انہوں نے باقاعدہ طور پر آج جو ہے گفتگو کی. اب سپریم کورٹ میں بھی نئے ججز آ رہے ہیں، ہائی کورٹ میں نئے ججز آ گئے، سینیرٹی لسٹ تبدیل ہو گئی، انتظامی کمیٹی کے جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی. آپ کو کیا آگے آنے والے دنوں میں نظر آ رہا ہے کہ جوڈیشل جو تقسیم تھی اور جو ایک بحران سا نظر آ رہا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میاں صاحب بحران تو رہے گا، ابھی اتنی جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور جو آپ دیکھیں کہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریگولر بینچ اور کانسٹیٹیوشن بینچ کی جو پنگ پانگ ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کی بھی سگنیفیکنس ہے اور خطوط لکھے جا رہے سارا کچھ. لیکن ایک چیز چیف جسٹس صاحب کی آج کی بات مجھے اچھی لگی، وہ کاش پہلے کر لیتے. خیر اب بھی اتنی دیر نہیں ہے کہ انہوں نے جب یہ کہا کہ میں ان ججز کے پاس خود جاؤں گا جنہوں نے خط لکھا، وہاں بیٹھ کے گپ شپ کروں گا اور ان کو ٹھنڈا بھی کروں گا اور ان سے شیئر کروں گا سارے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھی بات ہے، ان کو انیشیٹو لے لینا چاہیے اور باقی سارے کام چھوڑ کے اگر کل نہیں تو پرسوں چلے جائیں، جا کے کم از کم ان کو اتنا بینگ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ان کا یہ فرض بنتا ہے. ٹھیک ہے پاشا صاحب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور یہ بڑی پازیٹیو موومنٹ ہوگی، ایک ریکنسیلیشن ہو. مگر میں نعیم صاحب آپ سے ایک بات کہ بالکل آپ نے جو باتیں دہرائیں میں کوئی بندہ اس سے انکار نہیں کر سکتا، مگر یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر قانون کی دھجیاں میرے مفاد میں اڑا دی جائیں تو میں چپ کر جاتا ہوں اور مجھے کہا جاتا ہے کہ یار تمہارے لیے قانون کی دھجیاں اڑی تو میں کہتا ہوں یار نہیں، وہ فلانے کے لیے بھی. ہاؤ ٹو رانگس کین میک ون گڈ، چاہے اس طرف واردات ہو چاہے اس طرف واردات ہو، دونوں غلط ہیں اور ہمیں انہیں دونوں کے خلاف ہونا چاہیے. وی شوڈ ناٹ جسٹیفائی دی ون بیکاز سیکنڈ. وہاں بھی یہی ہوا تھا. نعیم صاحب جی سر. قائد صاحب آپ نے بالکل کیا کہتے ہیں کہ ایک غلطی کے لیے کہتے ہیں نا ایک جھوٹ بولے تو پھر اس کے بعد اپنے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اسی لیے آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی کہ ایک غلطی کرنے کے بجائے پھر آپ کو 1000 غلطیاں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی غلطی کی تصحیح کریں. لیکن مجھے قاضی صاحب یہ بتائیں ہم اس تصحیح کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ ہم مزید پہ مزید غلطیاں کرتے ہیں. ایک سیاسی جماعت آتی ہے، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا چیف جسٹس اپائنٹ کر لوں. پھر دوسری سیاسی جماعت آتی ہے، پھر وہ کہتی ہے میری کوشش ہے کہ میرے چیف جسٹس اپائنٹ ہو جائیں. اور پھر مجھے جو سب سے بڑی بات جو مجھے بطور اسٹوڈنٹ آف لا جو مجھے بہت پچ کرتی ہے، جو مجھے بہت تنگ کرتی ہے، جو مجھے اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ میں کھل کر بولوں کہ جب وہ چیف جسٹس صاحب اپائنٹ ہو جاتے ہیں تو وہ پھر پولیٹیکل پارٹیز کا ساتھ کیوں دیتے ہیں؟ وہ آئین اور قانون کے دائرہ کار سے کیوں باہر نکلتے ہیں؟ سوال صرف یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں نا، جس ملکوں میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہ ملک تباہ برباد ہو جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جس میں جسٹس کالینس جیسے بھی جج تھے، جس میں جسٹس میں بہت مشہور بھگوان داس صاحب جیسے ججز تھے، کئی ایسے ججز ہیں، آپ ان کی انٹیگریٹی کے اوپر کیوں نہیں شک کیا جاتا؟ ان ججز کی انٹیگریٹی پر کیوں شک کیا جاتا ہے جو کہتے تھے کہ جناب ہم 2 منٹ میں ایم پی اے اٹھا دیں گے، ہم 2 منٹ میں ایم این اے اٹھا دیں گے، 2 منٹ میں ہم جناب ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے. جب ہمارے ججز بھی سیاسی ہو جائیں گے، جب وہ سیاسی جو شخصیات ہیں ان کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے تو معذرت کے ساتھ نعیم صاحب یہی جو کوسچنز ہیں یہ سارے کے سارے عدالت میں ہی حل ہونے ہیں، کیونکہ عدالتی معاملہ ہے، اس کو عدالت میں ہی حل ہونا ہے. کیا یہ جو آج اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں
اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی نظیر ملتی ہے کہ یہ کچھ چیلنج ہوئے ہیں پہلے یا ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بات درست ہے کہ جو فیصلے ہمیشہ عدالتوں میں ہوا کرتے ہیں. دیکھیں یہ تو بات بالکل درست ہے اور عدالت میں ہی فیصلہ ہونا ہے. لیکن میرا سوال ایک پھر آپ لوگوں سے سب سے یہی ہے، جب ہمیں معلوم ہے اور دوسری طرف بھی معلوم ہے کہ فیصلہ عدالت کے اندر ہی ہونا ہے، تو پھر عدالت قانون کے مطابق فیصلہ دیا کرے نا. ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جناب نہیں یہ تو قانون کی دھجیاں بکھیر دی گئی، دوسرا جس کی حق میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں سراسر خلاف قانون.